اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ جیسا کہ پچھلے درس میں مسجد کے احکام کے سلسلے سے مسائل بیان کیے گئے تھے، آج بھی اسی کے سلسلے میں مسائل بیان کیے جائیں گے۔ مسئلہ نمبر 913، ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی امام کا حرم نجس کرنا حرام ہے۔ اگر ان کے حرموں میں سے کوئی حرم نجس ہو جائے اور اس کا نجس رہنا اس کی بے حرمتی کا سبب ہو تو اس کا پاک کرنا واجب ہے، بلکہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ خواہ بے حرمتی نہ ہوتی ہو تب بھی پاک کیا جائے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حرم کو جان بوجھ کر نجس کرتا ہے تو ایسی صورت میں ایسا فعل حرام ہے، لیکن اگر انجانے میں نجس ہو جائے تو ایسی صورت میں اسے فوری طور پہ پاک کرنا واجب ہے اگر اس کی بے حرمتی ہوتی ہو۔ لیکن اگر بے حرمتی نہ بھی ہوتی ہو، مثال کے طور پر ایسی جگہ پہ نجس ہو جائے کہ جو بہت دور کا حصہ ہو، باہری حصہ ہو، تو اس میں اگر بے حرمتی شمار نہ بھی ہوتی ہو پھر بھی احتیاط مستحب کی بنا پر ضروری ہے کہ اس حرم کی جگہ کو پاک کر دیا جائے۔ احتیاط مستحب کی بنا پر آغا سستانی کے نزدیک اس جگہ کو پاک کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 914، اگر مسجد کی چٹائی نجس ہو جائے تو ضروری ہے کہ اسے دھو کر پاک کریں، اور اگر چٹائی کا نجس ہونا مسجد کی بے حرمتی شمار ہوتی ہو اور وہ دھونے سے خراب ہوتی ہو، یعنی چٹائی دھونے سے خراب ہوتی ہو اور نجس حصے کا کاٹ دینا بہتر ہو تو ضروری ہے کہ اسے کاٹ دیا جائے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی شخص سے مسجد کی چٹائی وغیرہ یا قالین وغیرہ نجس ہو جائے تو ایسی صورت میں اس چٹائی کو، اس قالین کو پاک کرنا ضروری ہے، لیکن پاک کرنے سے پہلے اگر لوگ سمجھتے ہوں کہ اسے کاٹ کے نکال دینا اتنا حصہ بہتر ہے تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ اس حصے کو کاٹ کر نکال دیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی قالین یا کوئی چٹائی وغیرہ ایسی ہو کہ جسے دھونے سے خراب ہو جانے کا خطرہ ہو، مثال کے طور پر 10 میٹر کی چٹائی ہے اور اس میں تھوڑا سا حصہ نجس ہو گیا، اگر اس قالین کو دھلا جائے گا تو پوری قالین خراب ہو جائے گی یا پوری چٹائی خراب ہو جائے گی۔ تو ایسی صورت میں اگر لوگ سمجھتے ہوں کہ بہتر ہے اس حصے کو کاٹ کے نکال دیا جائے تو اس حصے کو کاٹ دینا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 915، اگر کسی عین نجاست یا نجس چیز کو مسجد میں لے جانے سے مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہو تو اس کا مسجد میں لے جانا حرام ہے، بلکہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر بے حرمتی نہ ہوتی ہو تب بھی عین نجاست کو مسجد میں نہ لے جایا جائے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص عین نجاست چیز مثلاً پیشاب پخانہ یا دیگر اور اشیاء، خون وغیرہ جو عین نجاست شمار ہوتی ہیں، ان کو مسجد میں لے جانا اگر بے حرمتی شمار ہوتا ہو تو ایسی صورت میں ان چیزوں کو مسجد میں لے جانا حرام ہے، لیکن اگر بے حرمتی شمار نہ بھی ہوتا ہو پھر بھی مسجد میں لے جانا نہیں لے جانا چاہیے۔ یعنی اس مسئلے میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر بے حرمتی شمار نہ بھی ہوتا ہو تو مسجد میں عین نجاست کو نہیں لے جانا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص، کوئی ایسا کسی کو مرض ہو گیا ہو کہ وہ پیشاب وغیرہ ٹیسٹ کرانے کے لیے لیب میں لے جا رہا ہو اور وہ سوچ رہا ہے کہ پہلے نماز ادا کر لیں، تو شیشی میں بھری ہوئی عین نجاست اگر مسجد میں لے جانے سے بے حرمتی شمار ہوتی ہو تو مسجد میں لے جانا حرام ہے،
لیکن اگر بے حرمتی شمار نہ ہوتی ہو پھر بھی بہتر ہے کہ مسجد میں عین نجاست یعنی وہ پیشاب نہ لے جایا جائے۔ اکثر ایسے اوقات میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بوتل وغیرہ میں پیشاب بھر کے ٹیسٹ کے لیے لے جاتے ہیں، تو اگر کوئی شخص وہ پیشاب اپنے پاس رکھ کر مسجد میں جانا چاہتا ہے تو بہتر ہے کہ نہ جایا جائے۔ مسئلہ نمبر 916، اگر مسجد میں مجلس عزا کے لیے قناعت تانی جائے اور فرش بچھایا جائے اور سیاہ پردے لٹکائے جائیں اور چائے کا سامان لے جایا جائے، یعنی اس کے اندر چائے کا سامان لے جایا جائے، تو اگر یہ چیزیں مسجد کے تقدس کو پامال نہ کرتی ہوں اور نماز پڑھنے میں بھی مانع نہ ہوتی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد میں مجلس عزا برپا کرنا چاہ رہا ہے، مجلس عزا کروانا چاہ رہا ہے، تو ایسی صورت میں تمام وہ چیزیں جو مجلس کے لیے درکار ہوتی ہیں، اگر وہ چیزیں مسجد کے تقدس کو پامال نہ کرتی ہوں اور نماز پڑھنے والوں کے لیے مانع بھی نہ ہوں، تو ایسی صورت میں ان چیزوں کا لے جانا یا مجلس برپا کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔